رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نویت سنت الاعتکاف. حاضر محترم، درس حدیث مشکوٰۃ شریف، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان. یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر فقال انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر تشریف لائے، حضرت عمر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا، کہ بے شک ہم یہود کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، یعنی اچھی معلوم ہوتی. حضرت عمر حضور سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہود کی کچھ باتیں ہم سنتے ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. افاتنا ان نکتب بعضھا، حضور کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں یا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم بعض یہودیوں کی باتوں کو لکھ لیا کریں؟ یہ حضرت عمر عرض کر رہے ہیں، حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہودیوں کی جو باتیں اچھی لگتی ہیں کیا آپ کی اجازت ہے کہ ہم اس کو لکھ لیا کریں؟ اب اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا، حالانکہ یہود یا اہل کتاب ہیں. فقالا، حضور نے فرمایا متحوقون انتم کما تحوقت الیہود والنصارى. اے عمر یہ بتاؤ کیا تم اپنے دین کے بارے میں حیران و پریشان ہو، کسی شک و شبہ میں ہو؟ تمہارا دین جو خالص اسلام ہے، اس دین کے بارے میں کیا تم حیران ہو، پریشان ہو؟ کوئی شک ہے اس میں کہ تمہیں یہودیوں کی باتیں سننے کی ضرورت پیش آ گئی، ان کی خیرات لینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کیا تمہیں اس دین کے بارے میں کوئی شک ہے، تم حیران ہو جیسا کہ یہود اور نصارہ حیران ہیں اپنے دین کے بارے میں؟ یہود اور نصارہ حیران اپنے دین کے بارے میں، تو کیا تم بھی اپنے دین کامل کے بارے میں، اس کے کامل ہونے میں، اس کے حق ہونے میں، اس کے درست ہونے میں کیا تمہیں حیرانی ہے؟ یہ یعنی حضور نے گویا کہ اس انداز میں اس بات کا حضرت عمر نے جو کہا، اجازت مانگی کہ حضور ہم یہود کی کچھ باتیں جو سنتے ہیں پسند آتی ہے تو اس کو لکھ لیا کرے. میرے مصطفیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ تمہارے پاس اتنا پاکیزہ دین ہے تو تمہیں غیروں کی خیرات لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر میرے حضور فرماتے ہیں لقد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس لایا ہوں، بہا بیضاء نقیۃ، میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہارے پاس ایک صاف روشن شریعت لے کر کے آیا ہوں. اس روشن دین اور شریعت اسلام کے ہوتے ہوئے تمہیں یہود کے پاس جانے کی یا ان کی باتیں سننے کی یا ان کی باتیں لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس تو خود اتنا کامل دین ہے اور یہودیوں کی بات تم لکھنا چاہتے ہو. یہود تو اپنے دین کے بارے میں خود حیران و پریشان ہے، چونکہ انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے غلطی کیا کہ اللہ کی جو کتابیں تھیں، جو اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی تھی، ان کتابوں کو چھوڑ کر اپنے پادریوں اور جوگیوں کی پیروکار بن گئے ہو. انہوں نے اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اپنے پادریوں کی، جوگیوں کی، اپنے عالموں کی بات مانی، وہ عالم ان کے جو کتاب کے خلاف حکم دیا کرتے تھے. تو اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے،
ہمارے عالم ہمارے پادری کیا بتاتے ہیں؟ اس وجہ سے یہودی تو خود اپنے دین کے بارے میں حیران ہے، تو کیا تم بھی اپنے دین کے بارے میں حیران ہو جو یہودیوں سے یہ لینا چاہتے ہو؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں لینے کی ضرورت کیا ہے ان کی باتیں، میں تو خود تمہارے پاس ایک روشن صاف و شفاف شریعت اور دین لے کر آیا ہوں جو ہر طرح سے اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور ہر طرح سے آسان بھی ہے۔ اس کامل دین کے رہتے ہوئے تمہیں اور کسی دین کی باتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَجًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج موسیٰ اس دنیا میں موجود ہوتے، اب میرے آقا کی شان دیکھیں، میرے حضور فرماتے عمر تو بات کرتے یہودیوں کی بات سننے کی، اگر آج اس دور میں موسیٰ اس دنیا میں موجود ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، وہ بھی میری پیروی ہی کرتے، میری اتباع کرتے، وہ اپنے دین کی اپنی شریعت کی اتباع نہ کرتے۔ یعنی میری شریعت تو اتنی کامل ہے، میرا دین تو اتنا مکمل ہے کہ موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی بھی اگر آج موجود ہوتا تو اپنی شریعت کی نہیں میری شریعت کی پیروی کرتا۔ تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیا تم صاحب شریعت ہو، کوئی نبی ہو کہ تم یہود کی بات سننے چلے جا رہے ہو، ان کی باتیں لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ چونکہ اللہ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، قرآن میں لکھا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وعدہ کیا تھا لیا تھا، کئی وعدہ لیا تھا اللہ نے، عہد کرایا تھا رب نے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے گروہ انبیاء اگر میرا آخر نبی تمہارے زمانے میں جائے تو تم عہد کرو تو تم میرے نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کے دین کی مدد کرو گے۔ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے، حالانکہ رب کو پتا ہے کہ میرا نبی تو آخر میں جائے گا، اس وقت کوئی نبی دنیا میں نہ ہوگا، لیکن پھر بھی عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے دور میں میرا محبوب تشریف لے جائے تو پھر تم اپنے دین کی نہیں میرے مصطفیٰ کے دین کی پیروی کرنا، اس دین کی مدد کرنا، تم اس پر ایمان لانا۔ تو میرے آقا فرماتے اگر آج موسیٰ ہوتے تو انہوں نے تو پہلی عہد کیا ہوا تھا، وہ بھی آج میرے دین کی مدد کرتے، میری شریعت پر چلتے، میری ہی پیروی کرتے، تو عمر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی اس صاف و شفاف کامل و اکمل دین اور شریعت کے ہوتے ہوئے تم یہودیوں کی باتیں لکھنے بیٹھ جاؤ گے؟ یعنی سرکار نے اس کا رد کیا، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آج وہ لوگ جو صلح کلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، صلح کلی سب صحیح ہے، یہ بھی برابر ہو، سب کو جنت میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، جبکہ میرے آقا نے ایک ہی کو جنت میں داخل کیا ہوا ہے، اور یہ صلح کلی اور 72 کو جہنم میں داخل کیا ہے، 72 کو نکال دیا ہے، کہا کہ یہ سب جہنمی ہیں، اور ایک کو حدیث سنا چکا ہوں آپ کو جنت میں، اور صلح کلی سب کو جنت میں ڈھکیلنا کوشش کر رہے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، قرآن نے فرما دیا، رب کا فیصلہ ہے، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہے۔ پیارے عزیزوں، جب حضرت عمر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ یہود کی باتیں سنیں پڑھیں، ان کی کتاب پڑھیں توریت، بلکہ ایک دن کسی روایت میں یہ بھی ہے حضرت عمر توریت کی کلمات پڑھ رہے تھے، توریت کی آیات میرے مصطفیٰ نے دیکھا جلال میں آ گئے سرکار کے، عمر تم قرآن کے ہوتے ہوئے توریت پڑھ رہے ہو؟ جب اس بات کی اجازت نہیں ہے تو آج جو بد مذہبوں کی کتابیں سنتے ہیں لوگ، جن سے دین اور ایمان کا خطرہ ہے، گستاخوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، گستاخوں کی، بے دینوں کی، بد مذہبوں کی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو بتاؤ کہاں اجازت ہوگی؟ اہل سنت کے پاس تو خود ہی اتنا ذخیرہ ہے، انسان ساری زندگی پڑھتا رہے کبھی ختم ہی نہ ہوگا، اتنا کامل مذہب اہل سنت ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ سنی ہو کر کے بد مذہبوں کی طرف جا کر ان کی باتیں سنتا ہے، کبھی ان کی باتیں سنتا ہے، کبھی ان کی کتابیں پڑھتا ہے، کبھی اس بد مذہب عالم کی تقریر سنتا ہے، ایسے عالموں کی تقریر سنتے ہوں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں 100% مسٹک ہے، معاذ اللہ، ایسے عالموں کی باتیں سنتے ہوں جو یہ برملا یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی تو ان پڑھ تھے، ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، تو بتاؤ پیارے اس بات کی کیا اجازت ملے گی؟
ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ عوام کو تو ہرگز بد مذہبوں کی نہ کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے نہ ان کے بیانات سننے کی اجازت ہے، کہ شیطان کو ایمان کے بارے میں ورغلاتے دیر نہیں لگتی۔ کتنے ہی یہ خطرناک دھارا ہے، انسان کتنے ہی بہہ گئے۔ ہمیشہ اہل حق کی باتیں سنیں، اہل حق کی کتابیں پڑھیں، اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو، اور اگر اپنے ایمان کو یوں بھٹکتے ہوئے چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر جو مرضی چاہے کرے، جو مرضی چاہے کرے۔ پھر ایمان اگر آپ کو پیارا ہے تو ہرگز تمہیں بے دینوں کی، بد مذہبوں کی نہ بیانات سننے کی ضرورت ہے اور نہ ان کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لاؤ چیک کر لیتے ہیں، کیا چیک کریں گے؟ چیک کرتے کرتے کہ اپنا ایمان نہ برباد کر بیٹھو۔ کوئی ان کی گستاخوں والی باتیں، شریعت و سنت کے خلاف باتیں اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی، آپ کا ایمان کا حال کیا ہوگا، کبھی سوچا؟ اس لیے ہمارے علماء نے منع کیا ہے، شریعت میں منع ہے، بلکہ میرے آقا نے حضرت عمر کو اس بات کی اجازت نہ دی، جبکہ یہود توریت اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے تھے، چونکہ اس میں خلط ملط کر دیا تو انہوں نے، تو ہمیں بھی غیروں کی کتابیں پڑھنے کی یا ان کے کلام کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک اور سن لیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ کمائی کھائی، وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شر سے مامون رہے، محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تین چیزیں میرے آقا نے فرمائی ہے، حلال کمائی، پاکیزہ کمائی کھائے، اور سنت کے مطابق کیا کرے، زندگی گزارے۔ سنت میں تو سب آ گیا، تقویٰ، پرہیزگاری، سب چیزیں آ گئی، اور اس کے بعد لوگوں کو اذیت بھی نہ دے، لوگ اس کی اذیت سے بچے رہیں، تو میرے مصطفیٰ نے ضمانت دی ہے کہ دخل الجنہ، تو وہ بندہ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آج کے دور میں یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح کے لوگ کثیر ہیں۔ یہ دور صحابہ تھا نا، دور خیر القرون تھا، تو صحابی نے ایک نے عرض کی کہ حضور آج کے دور میں آپ کی اس عہد رسالت میں تو اس طرح کے لوگ کثیر ہیں جو حلال بالکل پاکیزہ کمائی کھاتے ہیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو کبھی کوئی اذیت نہیں دیتے، اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں۔ تو قالا، حضور نے فرمایا کہ آج ہیں، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ رہیں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے بالکل، یعنی ایسے پرہیزگار لوگ، حلال کمانے کھانے والے، سنت پر عمل کرنے والے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو اذیت نہ دینے والے لوگ میری امت میں ہمیشہ صبح قیامت تک رہیں گے، اگرچہ ان کی تعداد کم ہوگی لیکن بالکل ختم نہ ہوں گے۔ جیسے کہ یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ اچھے لوگ ختم ہو گئے، نہ رہے، صاحب ایمان لوگ بالکل ختم ہو گئے، بلکہ 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی نہ رہا، سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت اور امت کی یہ خصوصیت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ایک فرقہ، ایک جماعت اہل حق کی وہ ضرور جنت میں جائے گی۔ جس طرح صحابی نے پوچھا حضور جو پاکیزہ کمائی کھانے والے ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لوگوں کو اذیت نہیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگ آج زیادہ ہیں؟ حضور نے فرمایا آج زیادہ ہیں، آئندہ بھی میرے بعد کے زمانے جو آئیں گے اس میں بھی لوگ اس طرح کے ہوں گے، اس کیفیت کے، ان صفات کے حامل ہوں گے، بالکل ختم نہیں ہو جائیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے، اگرچہ کیا کہتے ہیں کہ قلیل تعداد میں ہوں گے، اور دنیا انہی کی لوگوں کی وجہ سے قائم رہے گی۔ اور آج بھی ایسے صفات کے حامل لوگ ہیں جو بالکل حلال کم ہیں اگرچہ، لیکن ہیں تو صحیح، ختم تو نہیں ہو گئے نا، پاکیزہ کمائی کھاتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کسی کو اذیت نہیں دیتے ہیں، اور یہ ہر مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ کاش ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، کمائی ہماری بالکل خالص ہو، زندگی ہماری سنت رسول کے مطابق ہو، اور کبھی بھی اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ دیں۔ یہ ہر بندے مومن کا وطیرہ اور شبہ ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اگلی آیت کریمہ یا اگلی حدیث پاک ایک اور سن لے، بات ختم کرتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم السلام نے فرمایا انکم فی زمان من ترک منکم عشرا ما امر به ہلاکا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو جو احکام شرعیہ کا 10واں حصہ چھوڑ دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کون سے زمانے کی بات حضور کر رہے ہیں؟ اپنے زمانے کی، خیر القرون کی، دور صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر جو چیزیں جو میں لے کر احکام آیا ہوں، اگر ان احکام کا 10واں حصہ بھی، یعنی 9 حصے پر عمل کر رہے ہو، 10واں حصہ عمل کرنا چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ 10واں حصہ بھی اگر عمل کرنا چھوڑ دو گے تو، چونکہ اس دور میں عمل کرنا دین پر، سنت پر آج کے لحاظ سے بہت آسان تھا، خیر القرون تھا پیارے، آج کے لحاظ سے اس دور میں عمل کرنا آسان تھا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ اور آئے گا، من عمل منہم بعشر ما امر بها نجا، کہ جو میں احکام لے کر آیا ہوں ان میں سے جو اس کے 10ویں حصے کے برابر صرف 10واں حصہ عمل کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی ایک طرف یہ ہمارے زمانے کی بات کر رہے میرے آقا، ایک زمانہ وہ آئے گا جب فتنوں کا دور ہوگا، خرافات کا دور ہوگا، بدعات و منکرات کا دور ہوگا، جب فتنے بڑھیں گے اس وقت دین پر چلنے والے، سنت پر چلنے والے، شریعت پر چلنے والے کم ہوں گے۔ اگر میرے لائے ہوئے دین کا 10واں حصہ بھی کوئی عمل کر لے جائے گا اس دور میں تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اور پھر بھی جو اگر اتنا نہیں 9 حصہ عمل نہ کرے، صرف ایک حصہ عمل کرے، میرے آقا فرماتے پھر بھی وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن صحابہ کے دور میں چونکہ عمل کرنا آسان تھا، مصطفیٰ ساتھ تھے، خیر القرون تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، تو اس دور میں اگر جو 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا تو وہ بھی میرے آقا فرماتے ہلاکت کے قریب جائے گا۔ دور کی بات ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کا دور تھا، جہاں چاہتے نماز پڑھ لیتے، اور آج بھی آپ عرب میں جائیں، روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں، آج آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں؟ مشکل ہو گیا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں نا۔ یعنی اب تو دن بدن حالات اور کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے کتنا تنگی ہوتی جا رہی ہے، کتنا مشکل کھڑی ہوتی جا رہی ہے کہ دین کے ہر ایک احکام پر عمل کرنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، اور آئندہ اور خطرناک دور آئے گا جب فتنوں کا دور ہوگا، خرافات و بدعات کا دور ہوگا، عمل کرنا دین پر مشکل ہوگا، دین پر چلنا مکمل طور سے مشکل ہوگا۔ تو میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ اگر میرے لائے ہوئے دین کے احکام میں سے 10ویں حصے پر بھی کوئی عمل کر لے جائے گا نا، 10ویں حصے پر، تو بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے عزیزوں، ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ آج جو زمانہ ہم کو ملا ہے، آج پھر بھی ہمارے لیے بہت آزادی، آنے والا زمانہ یہ بہت خطرناک آنے والا ہے۔ آنے والا جو زمانہ ہے نا، آپ کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ نوکری میں داڑھی شریف سجانا چاہتے ہیں سنت کے مطابق، لیکن آپ گورنمنٹ کے یہاں نوکری کریں، مشکل ہے۔ ایسی کمپنیاں داڑھی والے کو رکھتی نہیں ہیں، داڑھی والے کو تو اپنے جاب کے لیے رکھتے نہیں ہیں یار۔ تو آپ اس طریقے سے حالات ہیں، مشکلیں ہیں نا، مشکل ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے دین پر چلے، شریعت پر چلے، سنت پر چلے، اللہ کے محبوب کی سنتوں سے پیار کرے، تقوی اختیار کرے، پاکیزہ حلال کمائی کریں، اور جس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ آپ نے نکالا ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے نا، تھوڑا سا وقت اپنے نبی کی دین کی تبلیغ کے لیے بھی نکالے، کہ اصل مقصود یہی ہے، اصل مقصود یہی ہے، اپنے نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے کچھ وقت یہ بھی اپنے زندگی میں لائے، اس کے لیے ٹائم نکالے، ہم اپنے محبوب کی دین کی خدمت کرے۔ اللہ ہمیں شرف نصیب فرمائے۔ آج کا درس یہیں پر موقوف کرتے ہیں، زندگی رہت آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر درس شروع کریں گے۔ اللہ پاک ان تمام نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔